نہ جانے کون سی شکایتوں کے ہم شکار ہو گئے، جتنا دل صاف رکھا اتنے ہی گنہگار ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وقت کا لڑنا مقابلہ کرنا ضروری نہیں، کبھی کبھی خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ کیا یہ تکلیف دہ بات نہیں ہے کہ فون میں سینکڑوں کانٹیکٹ نمبر ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے دکھ میں اکیلے ہیں؟ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تکلیف میں ہوں۔ شاید یہی زندگی ہے۔ کاش لوگ سمجھ جائیں، رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ مضبوط لوگ دوسروں کو نیچا نہیں دکھاتے، بلکہ انہیں حوصلہ، محبت اور سپورٹ کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ کمال کے ہوتے ہیں وہ لوگ جو زندگی کے مشکل ترین لمحات کی کڑواہٹ کا مزہ چکھنے کے باوجود بھی خود کڑوے نہیں ہوتے، مسکراہٹ سجائے رکھتے ہیں اور شیریں گفتگو کرتے ہیں۔ زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور رنگین بن جاتی ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینا مخلص لوگوں کی سرشت میں شامل نہیں ہوتا۔ جنہیں آپ کی موجودگی کی ذرا برابر بھی قدر نہ ہو، ایسے لوگوں کو میسر ہو جانا کسی بڑی حماقت سے کم نہیں۔ تاخیر انکار نہیں ہوتی، کچھ بہت بڑا آپ کی طرف۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ صرف اپنے مفاد کے لیے رشتے نبھاتے ہیں، جیسے ہی کام نکل گیا پھر پہچانتے تک نہیں۔ کچھ لوگ اپنے جذبات کو لوگوں کے قابو میں آنے دیتے ہیں اور اپنا اختیار دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، پھر وہ اپنے رد عمل پر پچھتاتے ہیں اور خود کو ملامت کرتے ہیں۔ لوگوں سے بدگمان نہ رہیں، اچھے ارادوں پر یقین رکھیں۔ کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں، جو جاتا ہے اسے جانے دیں۔ اگر آپ شدید غصہ یا جھنجھلاہٹ محسوس کریں تو بس ایک گہری سانس لیں اور چیزوں کو گزر جانے دیں۔ مشکل سے مشکل وقت بھی گزرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اپنی توانائی کو ان چیزوں کے لیے بچائیں جو واقعی آپ کا ذہنی سکون بہت قیمتی ہے، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ سب ٹھیک نہیں ہوتا، بس ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ اے اللہ، دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارا عیب جان کر بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ذرا سوچیں، جنہیں اللہ نے ہی آپ کے قابل نہیں سمجھا، وہ پھر کیسے آپ کے لیے بہتر ہو سکتے تھے؟ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑائیں اور سوچیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ اچھا سمجھتے تھے مگر ان سے آپ کو سوائے دکھ کے سوچیں آپ کے ایسے کتنے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ آپ پر نہ کھولتا تو آپ کی زندگی کیا ہوتی؟ احساس کسی کے دل میں چند لمحوں کے لیے کبھی دستک نہیں دیا کرتا۔ زندگی سائیکل چلانے جیسی ہے، توازن قائم رکھنے کے لیے چلتے رہنا ضروری ہے۔ ترقی حرکت میں ہے، سیکھنے، تجربہ کرنے اور خود کو بہتر بنانے میں۔ یاد رکھو، چلتا پتھر کبھی کائی نہیں پکڑتا۔ بے بسی کی کیفیت انسان کو دیمک کی طرح چاٹ کر اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ زندگی کے ان جاں گسل لمحات میں انسان کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے۔ تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ جو لوگ کسی کا خلوص نہ سمجھ سکتے ہوں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سکون اور اطمینان ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اپنے ارد گرد کے لوگوں میں سکون بانٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔
جو دوسروں کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو، اللہ تمہیں بھی دینے میں دیر نہیں کرے گا۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ پیڑ جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے۔ تمام عمر گزری تو پھر یہ راز کھلا کہ اہل ظرف کبھی اہل زر نہیں ہوتے۔ ممکن ہے میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کے مالی حالات محبتوں اور رشتوں کو کمزور بنا دیتے ہیں، یعنی غربت محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ کبھی دل چاہتا ہے لوگوں سے ویسا ہی سلوک کروں جیسا وہ میرے ساتھ کرتے ہیں، مگر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرے کردار کا حصہ نہیں۔ چغل خور وہی ہوتا ہے جو ہر کسی کا بنتا پھرتا ہے، پر ہوتا کسی کا نہیں۔ ہمارا معاشرہ اتنا بیمار ہے کہ آپ سے نفرت کرنے والے آپ کو پیار کرنے والوں سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے، یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو خدا سے ڈرتے ہوں۔ جیت وہی ہے جو اخلاق کے دائرے میں ہو، ورنہ فتح نہیں، صرف غرور ہوتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو سمجھتے ہیں وہ چاہے ہمارے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں، جتنی دفعہ ہمیں روند کر ہماری زندگی سے چلے جائیں، لیکن جب وہ واپس آئیں گے تو ہم گلدستہ لے کر ان کے منتظر کھڑے ہوں گے۔